نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 97ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو حوالہ دیا اور خانہ نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے کہیں، اور مقصدیت اس کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے رکھ سکیں، مختصراً جو بتا سکے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کی قسط میں ہم بتائیں گے ازدواج مطہرات سے متعلق، امہات المومنین سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شادیاں کیں اور وجوہات کیا رہیں ان شادیوں کی، یہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو پہلی شادی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک سب سے ایسی شادی تھی جو پہلی شادی تھی۔ 25 برس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اماں خدیجہ جو تھیں ان کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ 15 برس کا یہ مطلب سمجھیں کہ ایک فاصلہ تھا عمر کی حدود میں، لیکن شادی کی جو بنیاد تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری تھی، سچائی تھی، امانت داری تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت کے لیے لے کر جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو اپنے جو سمجھیں کہ غلام ہیں ان کے ذریعے یہ بات معلوم بھی پڑی، اور باقاعدہ حضرت خدیجہ نے اس بات کا پورا مشاہدہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد ایمانداری سے اور نفع کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات انہیں بہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند آئی۔ اس پسند کی بنیاد پہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا معاملہ ٹھہرا، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس میں چچا ابو طالب کا کردار تھا۔ وہاں سے حضرت خدیجہ کے بھی ایک رشتہ دار تھے جو ان کے بڑے تھے، نوفل ان کا نام تھا، اور جب پہلی وحی بھی آئی تھی تو سب سے پہلے اگر کسی سے حضرت خدیجہ نے ذکر کیا تو وہ نوفل ہی تھے۔ نوفل بھی ایک بڑے دیندار شخص تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، اور مختلف ادیان جو مختلف دین اور مذاہب ہیں ان کی زبانیں یہ جانتے تھے، توریت، انجیل، ان سب پہ عبور حاصل تھا، تو یہ سمجھ جایا کرتے تھے۔ البتہ نوفل نے بتا دی تھی بات جو ان کے چچا تھے کہ یہ پیغمبر سے متعلق بشارتیں ہیں، یہ جو وحی آئی ہے، اور یہ بھی نوفل نے کہا تھا کہ اگر مجھے ان کا دور مل جاتا، یعنی یہ بہت بزرگ ہو گئے تھے، بالکل عمر کا آخری حصہ تھا، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں بھی مسلمان ہو جاتا، ان پہ ایمان لے آتا، لیکن اس وقت تک پیغمبری مکمل طور پہ اس طرح سے نہیں آئی تھی، یعنی ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، ان دنوں کی یہ باتیں ہیں۔ تو نوفل اور یہاں سے چچا ابو طالب بڑے تھے، تو یہ دونوں خاندانوں کے بڑے آپس میں مل بیٹھے اور پھر رشتے کا معاملہ ٹھہرا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مالی اعتبار سے آپ دیکھیے گا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اپنا ذاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حق مہر ادا کرنا تھا تو آپ کے رشتہ داروں نے اس میں جو ہے اپنی اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ چیزیں ملائیں، تو وہ اتنی چیزیں ہو گئیں کہ حق مہر بہت بڑا ادا ہوا، یعنی 100 اونٹ اس دن قربان ہوئے تھے، بڑی بات ہے، یعنی اور پھر شادی بہت زبردست انداز میں ہوئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ سادگی کا مظاہرہ ضرور کریں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو اتنے وسائل عطا کیے ہیں تو آپ اس کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری، آپ کے کردار سے اتنا متاثر تھیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال و متاع سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیں، تو رسول اللہ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، یعنی وہ سب صدقات کر دیے، غریبوں اور مساکین میں بانٹ دیے۔ اور خدیجہ تو پہلے ہی اس بارے میں بڑی معروف تھیں کہ بڑی دریا دل خاتون ہیں، بہت امیر ہیں اور غنی ہیں، اور لوگوں میں بڑا تقسیم کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کا بھی بڑا اپنا ایک کردار اور مقام تھا، یعنی کوئی عام خاتون نہیں تھیں، حسن میں بھی بہت اچھی تھیں، اور حسن و جمال کے ساتھ کردار اور شخصیت میں بڑا، جیسے آپ سمجھیں کہ آج کے معاشرے کا کوئی ایسی خاتون ہو جو ہر لحاظ سے ہم کہیں کہ ساری خوبیاں اس میں ہیں، حسن و جمال بھی، کردار بھی، خاندان بھی، نسبت بھی، مال و دولت بھی، اور سمجھے سخاوت سب سے بڑی بات، عرب میں سخاوت کا بڑا معیار ہے، یعنی سخی کا معیار ہی کچھ اور ہے، مقام ہی کچھ اور ہے، تو سخی بہت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑھ کے سخی تھے کہ جو سارا مال تھا وہ رسول اللہ نے رکھنے کے بجائے اتنے سخی کہ وہ سب تقسیم کر دیا، اور اس میں دونوں میاں بیوی حضور اکرم حضرت خدیجہ کی خوشی تھی تاکہ رضائے الہی شامل رہے۔ پھر حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں ہوئیں، اور ان اولادوں کے جو ہمیں تاریخ میں ذکر ملتے ہیں تو اس میں
حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی ان بیٹیوں کو رخصت بھی کیا۔ آگے کی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن جن لوگوں کے ساتھ رخصت کیا اس کی بھی کیا وجوہات تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے تقریباً 11 شادیاں کی، اور اس میں سے 9 خواتین یعنی 9 امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تک اس دنیا میں وہ آپ کے ساتھ تھیں، یعنی وہ حیات تھیں، لیکن 2 کا انتقال ہو گیا تھا جن میں حضرت خدیجہ شامل تھیں، اور ایک خاتون یعنی ایک ہماری امی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بھی انتقال فرما گئی تھیں۔ ان کے علاوہ مزید بھی 2 عورتوں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ ان سے بھی شادی ہوئی تھی تو اس طرح یہ تعداد 13 ہو جائے گی، چونکہ اختلاف ہے۔ رحیق المختوم میں نہیں شامل کیا گیا، ان کو لونڈی قرار دیا گیا ہے یا کچھ اور معاملہ رہا، وہ اسی قسط میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ رہا، کیا نام تھے، تو ہم انہیں نہیں شامل کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ 11 تعداد تھی امہات المومنین کی۔ تو جو دوسری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں وہ حضرت سودا بنت زمعہ تھیں، اور وہ حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد، نبوت کا یہ 10واں سال تھا، ماہ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت سودا اپنے چچیرے بھائی سقران بن عمر کے عقد میں تھیں، اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے تھے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب شادی کی تو یہ وہ دوسری شادی تھی جب پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ معاملہ تھا کہ اس محبت کی بنیاد پہ دوسری کسی خاتون کی طرف رسول اللہ کا کبھی نہ دھیان گیا، نہ ان کی کبھی خواہش ہوئی کہ دوسری شادی کروں۔ لیکن جب حضرت خدیجہ اس دنیا میں سے چلی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہو گئے، تو بھی جب شادی کی تو ایک بیوہ خاتون سے کی جو کہ ہماری اماں حضرت سودا ہے۔ پھر تیسری شادی حضرت عائشہ بنت ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سے ہوئی۔ اب اس شادی کا بنیادی مقصد دیکھیے گا، نبوت کے 11ویں سال ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پورا خانوادہ، اور یہ چاہتے تھے کہ ابھی ہجرت کو سمجھیں 2 برس اور 5 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کے پیچھے بنیادی حکمت یہ تھی کہ بنی ابو بکر یعنی جو ابو بکر کا پورا ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ جڑ جائے۔ تو جہاں بھی کہیں بیٹی آئی ہوئی ہو یا داماد بن کے آئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داماد بن گئے اس قبیلے کے، تو ہوتا یہ تھا کہ پھر اس پورے قبیلے کے اندر بڑی عزت و تکریم والا معاملہ ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ نے اپنی ذات کے یہ وہ پہلو تھے جن سے وہ ذاتی فائدہ لے سکتے تھے، لیکن اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے اپنی ذات سے دین اسلام کو فائدہ دیا۔ تو ہمیں یہ بات یہاں سمجھ آئے گی کہ اگر کوئی اللہ کی دین کے مشن پر ہے اور وہاں اس نے کوئی ایسے رشتے قائم کرنے ہیں جہاں اس کا اختیار ہے، شادیاں کرنے سے متعلق یا بیٹیاں بیانے سے متعلق، یا بیٹا اگر ہو اس کی بھی شادی کرنی ہو، یعنی خاندانوں کے آپس میں تعلقات جوڑنے، اور دین کا کوئی معاملہ ہے، تو اس میں آپ اس قسم کے معاملات رکھیں، ضرور رکھیں۔ یہ اللہ کے رسول کی وہ خاص سنت ہے جس کو اللہ بے حد پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنی ذاتی چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور آپ کی نظر میں اگر کوئی بات ہوتی ہے سب سے اوپر یا ترجیحی بنیاد پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام پروان چڑھے۔ اس کے بعد پھر چوتھی شادی حضرت حفصہ بنت عمر سے ہوئی۔ یہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمر کی بھی بڑی خواہش تھی، دعا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول سے رشتہ جڑ جائے۔ تو ایک معاملہ یہ بھی رہا کہ رشتہ جوڑنے کے لیے اب یہ خواہش تھی، تو چونکہ عرب میں شادیوں میں عمر کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ کس کی کتنی عمر ہے، کون کتنے سال کا ہے، تو حضرت عمر اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے کسی نبی کی بیٹی سے میرا رشتہ جڑ جائے، میں داماد بن جاؤں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر کا داماد بنا دیا۔ اور یہاں بھی جو حضرت حفصہ سے شادی ہوئی تو ان کے پہلے شوہر جو تھے وہ بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں یعنی وہ انتقال فرما گئے تھے، اور وہ بھی صحابی رسول تھے، بیوہ ہو گئی تھیں۔ تو پھر حضرت عمر نے معاملہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر۔ تو اس طرح حضرت عمر کا بھی ایک خاندانی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا، ابو بکر کا بھی جڑ گیا۔ پھر حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی ہوئی، انہیں ام المساکین کہتے تھے، یعنی مسکینوں کی امی تھی، کہ آپ سمجھیں کہ کسی مسکین کو دیکھ لیں یا پتہ چل جائے تو حضرت زینب بنت خزیمہ کچھ نہیں بھی ہو تو مانگ کے کسی سے لا کے دیتی تھیں، یعنی ویلفیئر کا جو کام ایک ہوتا ہے تو وہ کرتی تھیں۔ اور ام المساکین اسی لیے کہتے تھے کہ خود کے پاس جو کچھ بھی ہے تو کسی مسکین کو لوٹاتی نہیں تھیں۔ کچھ روایتوں میں واقعات ایسے بھی ہیں کہ ایک دفعہ کھانے کی ایک ہی روٹی تھی،
تو وہ بس ام المساکین حضرت زینب نے کہا کہ یہ بھی مسکین کو دے دیں، کوئی سائل آ گیا تھا مانگنے، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجیت میں نہیں لیکن وفات پا گئی تھی۔ پھر حضرت ام سلمہ سے شادی ہوئی اور یہ امیہ کی بیٹی تھی، تو ابو سلمہ کے عقد میں تھیں یہ پہلے، اور جمادی الاخر کے سن 4 ہجری میں شادی ہوئی تھی۔ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بھی بیوہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں۔ پھر حضرت زینب بنت حجش سے شادی ہوئی اور ان کا تعلق بنو اسد سے تھا، اور یہ سمجھیں 7ویں بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی بھی ہیں، یعنی کزن بھی تھی۔ تو یہی وہ خاتون ہیں جن کی پہلے شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ہوئی تھی، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اہل عرب کی جو فرسودہ رسم ہے کہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے ہیں، تو ایسا کچھ واقعہ ہوا کہ حضرت زید اور حضرت زینب میں طلاق ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تو تھیں ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کے بعد پھر شادی کی، تو وہ فرسودہ رسم بھی ختم ہو۔ پھر 8ویں شادی جو ہے، یعنی امہات المومنین میں جو 8واں مقام ہے، وہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ عمومی طور پہ ہم جویریہ نام پکارتے ہیں، جو صحیح نام اہل عرب میں اور جو تاریخ اسلام میں ہے وہ جویریہ ہے، تو اس پر پیش موجود ہے، اور یہ قبیلہ خزا کی ایک شاخ تھی، بنو المستلق اور سردار کی بیٹی تھیں۔ اور جب ان سے دیکھیں شادی کا بنیادی کیا بڑا اہم مقصد تھا کہ رسول اللہ پورے اس قبیلے کو غلام نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ سردار کی بیٹی سے شادی کی تو بنو المستلق بنو ہاشم آپس میں رشتہ داریاں ہو گئی، اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ تو بنو المستلق کو ہی ہوا کہ ان کے 100 سے زائد جو لوگ قیدی بنا کر آئے تھے، پھر سارے صحابہ نے یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ تو اب نبی کے رشتہ دار ہو گئے، اب ہم ان کو کیسے قیدی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اتنی بانڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے رشتوں کی بنیاد پہ، اور عرب میں دستور آج بھی ہے، شاید کسی اور مقام پہ دوسرے ملکوں میں نہ ہو یا دوسری قوموں میں نہ ہو، لیکن عرب میں یہ دستور آج بھی ہے کہ اگر ایک کسی کا بھی رشتہ جڑ گیا تو اس کا پورا قبیلہ، پوری اس کی ذات اور پورے اس کے خاندان کے لوگ دوسرے قبیلے میں معتبر سمجھے جائیں گے۔ تو حضرت جویریہ سے اس طرح شادی ہوئی۔ پھر 9ویں شادی ام حبیبہ سے ہوئی، اور یہ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھیں۔ تو اب یہاں پر شادی کا مقصد یہی تھا، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ ابو سفیان قریش کا بڑا سردار تھا۔ احد میں ہم نے دیکھا ابو سفیان نے جو کردار ادا کیا، بہت ساری جنگیں، مشرکین کے معاملات، تو رسول اللہ کی خواہش تھی مشرکین تھم جائیں، نہ وہ اتنے جرح بنے، نہ وہ مسلمانوں کے اتنے خلاف ہوں کہ تلواریں اٹھائیں، اتنا بغض عداوت چھوڑ دیں، رشتہ داری کی نسبت سے یہ چیز بہتر ہو جائے۔ اور کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شادی سے، اس رشتہ داری سے فرق پڑا جو ہمیں فتح مکہ کے مقام پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 10ویں نمبر پہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب سے شادی ہوئی۔ حضرت صفیہ جو پہلے یہودی تھی اور یہ بھی سردار کی بیٹی تھی حیی بن اخطب کی، تو ان کا بھی پورا واقعہ خیبر کی جنگ کے بعد کا ہم نے بتایا کہ قیدی بنا کر لے آئے تھے، تو یہ تو کسی اور صحابی کے حصے میں جا رہی تھی کہ پھر صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ سردار کی بیٹی ہیں، آپ ہی کا صرف یہ مقام و معیار ہے کہ آپ ہی ان سے نکاح کریں۔ پھر 11ویں نمبر پہ حضرت میمونہ بنت حارث سے شادی ہوئی، اور ام الفضل کا اس میں بڑا کردار ہے، ان کی بہن بھی تھیں، حضرت عباس کی بیوی کی بہن تھیں، حضرت عباس کی سالی تھیں رشتے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا یہ معاملہ بیٹھ گیا تھا اور اس طریقے سے شادی ہو گئی تھی۔ اب یہ بھی سمجھیں کہ مکے کے اندر جو دیگر قبائل تھے انہیں اور قریب کر لیا اس طرح، اور پھر اس طرح یہ جو 11 شادیاں ہوئیں یہ امہات المومنین میں شمار ہیں۔ اب کچھ روایتوں میں 13 شادیاں ہیں، تو اس میں حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ کا ذکر ہے۔ ہم ان دونوں کو قابل قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی اماں کا درجہ ہی انہیں دیں گے، لیکن چونکہ کچھ روایتوں میں انہیں نبی کی بیوی قرار نہیں دیا اور کہا گیا ہے کہ حضرت ماریہ جو تھیں وہ لونڈی تھیں، ان کا معاملہ یہ مشہور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، اس میں سے ایک ماریہ تھیں، تو ہم بھی ان کے لیے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اتنی ہی قابل محترم ہیں۔ مدینے کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا۔ دوسری لونڈی ریحانہ تھیں، ریحانہ بنت زید تھیں، جو یہود کے قبیلہ بنی نذیر یا بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی اب یہ بعد میں مسلمان تو ہو گئی تھیں لیکن نکاح میں رہیں یا نہیں رہیں ہمیں اس بات کا اتنا علم نہیں ہے، تاریخ سے ہمیں یہ علم نہیں ملتا۔ البتہ ہم ان دونوں خواتین، ان دونوں امہات المومنین کو بھی اسی قدر اور اسی نگاہ سے دیکھیں گے جو احترام کی نگاہ ہے، جو ایک ماں کے لیے احترام کی نگاہ ہوتی ہے۔
تو امہات المومنین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازدواج مطہرات ہیں، وہ جو لوگ یہ رائے اپناتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھاپے کے اندر اتنی زیادہ قوت، طاقت یا شادیوں کی ضرورت اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہیں شادیاں بہت کرنی تھیں، نعوذ باللہ ایسے بھی سوالات اٹھائے گئے، اور یہ سوالات بھی آج سے کچھ 100 سال پہلے جب اٹھائے گئے مختلف مکاتب کے لوگوں کی جانب سے، اور مسلمانوں نے اٹھائے، کچھ اہل یہود نے بھی اس دور میں اٹھائے ہوں گے، لیکن ان شادیوں کے پیچھے جو حکمت تھی، جو اصل وجوہات تھیں، وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائلی رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے تاکہ دین اسلام جب پھیلے تو وہ رکاوٹ اس میں وہ لوگ نہ بنے، اور یہی ہوا، اور بہت سارے مقامات پر رشتہ داریاں کام آ گئیں، اور بہت سارے مقامات پر یہ رشتہ داریوں کی ڈپلومیسی چل گئی، اور اس کی بنیاد پہ اسلام کو آسانی ہوئی اور فتح ملی۔ تمام ازدواج مطہرات امہات المومنین تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، سب قابل احترام ہیں اور سب مسلمانوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی امہات المومنین نے، کسی بھی خاتون نے کوئی شادی نہیں کی، نہ ہی کسی کو اجازت تھی کہ نبی کی کوئی بیوی کسی سے نبی کے بعد کوئی شادی یا نکاح کر سکتی ہے۔ لہٰذا سب کی سب ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہے۔ تاریخ اسلام میں صرف ہمیں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ایک جنگ کا معاملہ ملتا ہے، اور اس جنگ کا اختتام بھی جن غلط فہمیوں پہ ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یعنی حضرت عائشہ نے اور حضرت علی نے پھر افہام و تفہیم سے اس معاملے کو اور معاذرت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس جنگ کے معاملے کو تاریخ سے ختم کر دیا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کا کوئی معاملہ نہیں، قبائل کا معاملہ تھا، اور تاریخ کی کچھ پرانی باتیں تھیں، لیکن ہم انہیں ان بنیادوں پہ ہم کبھی بھی اپنے دین کو، کوئی بھی امتی اپنے دین کو، اپنے عقائد کو پست نہ کرے۔ حضرت علی، حضرت عائشہ دونوں ہی مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، جب ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ تمام ازدواج مطہرات میں سے متعدد کا جو معاملہ نکاح کا بنا، اس کے پیچھے قبائل کی آپس میں محبت کو جوڑنا تھا، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی اسی بنیاد پہ کیا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں اللہ نے نکاح میں دی، کیونکہ ایک بیٹی کا پھر انتقال ہو گیا، تو پھر دوسری بیٹی، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ اگر نبی کی اور بھی بیٹیاں ہوتیں تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتے۔ تو یہ اس طریقے سے سمجھیں کہ حضرت عثمان کے قبیلے سے بھی، اور ان کے پیچھے جو قبائل تھے، یعنی جو ان کی آباء و اجداد میں بنو امیہ سے جا کے جو تعلق بنتا تھا، تو ہر قبیلے سے ایک بڑا اچھا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑے رکھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ دیکھیے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا اہم معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ عرب کے خواہش مند تھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سے شادی ہو، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا سمجھیں کہ اگر نبوت کا ہم نے کوئی ایسا عملی کردار کسی عورت میں دیکھنا ہے، نبوت کا کردار کیا ہے؟ حسن اخلاق، صبر، عبادت گزار، متقی، اللہ اکبر، کہ جو اخلاق و اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اگر وہ چیزیں ہمیں کسی میں بالکل ایسے دیکھنی ہے کہ ہم بس پلک جھپکیں اور اٹھائیں تو ہمیں وہی اخلاق دکھے، وہی صبر دکھے، وہی ہمیں جو ہے متقی اور پرہیزگاری دکھے، تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں دکھائی دیتی ہے، ان کے کردار میں دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے انتخاب بھی بہت ہی اچھی شخصیت کا کیا، یعنی اللہ کے شیر کا انتخاب کیا، اس شخص کا کیا جو مولود کعبہ ہے، اس شخص کا کیا جن کی نسبتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نبی کیا ہے، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلی نماز سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آخری نماز تک آپ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی ابن ابی طالب۔ اور جب حضرت علی کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوتا ہے تو آپ کو پھر سمجھ آتا ہے کہ حقیقی معنوں میں اس دنیا میں نکاح کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ نے اس نکاح کو کتنا پسند فرمایا اور کتنی سادگی سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور پھر حضرت علی کا آپ کو ایک بہترین کردار دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں بنو ہاشم اندر سے قبائلی طور پہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ پھر اللہ کے نبی کا بھی ایک معاملہ حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کی محبتیں اتنی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ، یعنی اپنی ذات سے بڑھ کے محبت کرتا ہے،
حضرت علی کا نام تھا وہ۔ تو اس طریقے سے ناظرین کرام آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے اپنے جو بیٹیاں تھیں، یعنی جو اپنے ان کے داماد ہوئے، وہ بھی قبائلی بنیاد پہ کہ قبیلوں کے درمیان ایک اچھی رشتہ داری قائم ہو، دین اسلام کو اس سے ترویج ملی۔ ازدواج مطہرات سے متعلق یہ قسط ہم نے آپ کو بیان کی، اور اب اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کیا تھے، اللہ اکبر، اخلاق کیا تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اسلام کی فتح میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ اپنے اخلاق سے کیا، حسن اخلاق سے۔ تو اخلاق اتنا بلند تھا کہ امتی اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ہی اپنا لے تو سب سے بہترین مسلمان آج کی تاریخ کا وہ بن جائے اور فتنوں سے بھی بچ جائے، جس میں صبر سب سے اہم ہے۔ جتنا صبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، پھر اس کی مثال ہمیں صرف کربلا میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ بھی امام حسین کے صبر کی صورت میں، وہ بھی اہل بیت کے صبر کی صورت میں۔ آج کے مسلمان کو بھی اپنے اخلاق کو اوپر لانے کے لیے صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ اسی بات پہ، انہی اخلاق و اوصاف پہ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔